یہ آکاشوانی سری نگر ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد. لوک سبھا انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے. گنتی صبح 8 بجے سے شروع ہوئی. کاؤنٹنگ کے لیے ای سی آئی نے جہاں قومی سطح پر بڑے پیمانے پر تمام ضروری انتظامات کو یقینی بنایا ہے، وہیں جموں کشمیر میں بھی ووٹوں کی گنتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کے ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ مراکز کے آس پاس مکمل حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. یو پی میں ووٹ شماری کے لیے 9 کاؤنٹنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں. جموں کشمیر میں آج کل 100 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ہوگا. ان میں کشمیر کے 66 اور جموں کے 34 امیدوار شامل ہیں. بی جے پی کے ڈاکٹر جتیندر سنگھ، کانگریس کے رمن بلا، نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ، پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی، پی سی آئی کے سجاد گلیلون اور اے آئی پی کے انجینئر رشید جیسے بڑے نام ان امیدواروں میں شامل ہیں. اس سے پہلے ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے نے کئی کاؤنٹنگ مراکز کا دورہ کر کے وہاں کیے گئے انتظامات اور تیاریوں کا برسر موقع جائزہ لیا. آکاشوانی سری نگر سے ووٹ شماری اور تازہ رجحانات کے حوالے سے 2 خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں گے. پہلا پروگرام صبح 10:30 بجے سے اور دوسرا پروگرام دن میں 2:30 بجے براہ راست نشر کیا جائے گا. اس بیچ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ گنتی کے رجحانات اور نتائج ای سی آئی کی ویب سائٹ results.eci.gov.in کے ساتھ ساتھ ووٹر ہیلپ لائن ایپ پر بھی دستیاب رہیں گے. ووٹر ہیلپ لائن ایپ کو گوگل پلے اسٹور یا ایپل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. کمیشن نے ریٹرننگ افسروں اور کاؤنٹنگ ایجنٹس کے لیے ایک کتاب بھی جاری کیا ہے اور وہ بھی ویب سائٹ پر دستیاب ہے. چیف سیکرٹری دلو نے شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے ذیلی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں سول انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی. میٹنگ میں شری امرناتھ جی یاترا کے کامیاب انعقاد کرانے کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری نے بالتل اور چندنواڑی سے پویتر گپا کی طرف جانے والے دونوں راستوں کے علاوہ بالخصوص سری نگر جموں کو نشانہ کے ساتھ ساتھ یاتریوں کی محفوظ اور بلا خلل نقل و حرکت کے لیے سہولیات کا تفصیل سے جائزہ لیا. انہوں نے کشمیر اور جموں کے ڈویژنل کمشنر کو ہدایت دی کہ وہ اپنے متعلقہ ڈویژنوں میں قومی شاہراہ پر عوامی سہولتوں، پانی اور بجلی کی فراہمی، لنگر، رجسٹریشن اور طبی دیکھ بھال جیسی بنیادی سہولیات کا مناسب بندوبست کریں. سالانہ امرناتھ یاترا 52 دن طویل ہوگی، جو 29 جون 2024 کو شروع ہو کر 19 اگست 2024 کو اختتام پذیر ہوگی. ادھر ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل شیام دین نے کل ٹرانزٹ کیمپ منیگام میں شری امرناتھ جی یاترا 2024 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں مختلف محکموں کی طرف سے کیے جا رہے انتظامات پر توجہ مرکوز کی گئی تاکہ یاترا کے احسن انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے. میٹنگ میں ضلع ترقیاتی کمشنر نے یاتریوں کے لیے ضروری سہولیات کی صورتحال کا جائزہ لیا. بعد میں ڈپٹی کمشنر نے یاتریوں کے لیے تمام تر ضروری سہولیات کے علاوہ کیمپوں میں صفائی ستھرائی اور دیگر ضروری اقدامات کرنے پر زور دیا. آپ کو یاد دلائیں کہ آکاشوانی سری نگر سے ووٹ شماری اور تازہ ترین رجحانات کے حوالے سے پروگرام صبح 11 بجے اور دن کے 3 بجے نشر ہوں گے. ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام نے ایک میٹنگ میں کھیل بھوانی استاپن مزگم اور ماتا تریپور سندری کھنڈنی دیوسر میں میلہ کھیل بھوانی کے پرامن انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ضلع ترقیاتی کمشنر نے سیکورٹی انتظامات، اشیائی ضرورت کی دستیابی، رہائشی سہولیات، ٹریفک مینجمنٹ، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی کے علاوہ بجلی اور پانی کی فراہمی کا جائزہ لیا. انہوں نے میلے کے لیے متعلقہ محکموں کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے افسروں پر زور دیا کہ وہ عقیدت مندوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے تمام ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں. مرکزی وزارت صحت نے اسپتالوں میں ریگولیٹری پروٹوکول اور فائر سیفٹی کے اصولوں کی سختی سے تعمیل کرنے کی ضرورت کو دہرایا ہے. وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ صحت کی دیکھ بھال کے لیے تمام سہولتیں خصوصاً مریضوں، عملے اور مہمانوں کی حفاظت اور بہبود انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. واضح رہے کہ حال ہی میں چند اسپتالوں میں آگ لگنے کے واقعات کی اطلاعات موصول ہوئی. وزارت نے کہا کہ یہ واقعات اسپتالوں میں کئی آلات کے غیر منصفانہ استعمال اور تعینات عملے کی غفلت کی وجہ سے پیش آئے ہیں.
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔